السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کھانا تم بناؤ گی، جس نے پانی کا گلاس اٹھ کے کبھی نہیں پیا تھا، اسے میری ماں نے حکم دیا۔ ایمان بڑے نیم و نازک سے پلی، ممتا کی جان اور باپ کی لاڈلی، اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، تو لاڈ پیار تو بنتا ہی تھا نا۔ باپ نے اپنے سارے خاندان کو پس پش ڈال کر اپنی ایمان کو ایک پڑھا لکھا انسان بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ابھی پڑھائی جاری ہی تھی کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آ گیا جو اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔ لڑکا ماشاءاللہ سے اچھے خاندان کا تھا اور کافی سادہ اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت بھی اس کی بہت خوب تھی۔ ایمان کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ احیان اس میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ کچھ ملاقات میں ایمان نے جانا کہ احیان کی شادی کے لیے اس کے گھر والے کسی پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر احیان نے ایمان کو پرپوز کر دیا۔ ایمان نے اپنے ماں باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ پڑھے لکھے والدین تھے، دونوں خاندان کی بات چیت میں کوئی شادی کی شرائط نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ایمان کی اسٹڈی ختم ہو جائے تو شادی کر کے رخصت کر دیں گے۔ مگر احیان کے گھر والے جلدی شادی کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے کون سا لڑکی سے جاب کروانی ہے۔ کچھ تردد کے بعد شادی طے ہو گئی، اور یوں ایمان پیا دیس سدھار گئی، اور احیان نے بھی اسٹڈی چھوڑ کر جاب شروع کر لی، اور وہ احیان میں خود ہی تھا۔ کچھ عرصہ بہت اچھا گزرا میرے گھر والوں کے ساتھ، پھر شاید وہ لوگ ایمان کے اتنے زیادہ پڑھی لکھی ہونے کے اثر سے نکلنا چاہتے تھے، اور یوں روز کوئی نہ کوئی نیا کام ایمان کو سونپ دیتے جسے وہ خوش اسلوبی سے انجام دے دیتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ آج کھانا تم بناؤ گی، جس نے پانی کا گلاس اٹھ کے کبھی نہیں پیا تھا، اسے میری ماں نے حکم دیا۔ وہ اٹھی، جیسے تیسے کر کے 3-4 گھنٹے لگائے اور کھانا بنایا، مگر نمک مرچ اس ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا جسے پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کھانا گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا اور طنز کیا، اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھ کے آئی ہو۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا، ابھی بیگ گھر نہیں رکھا تھا کہ میری ماں کہنے لگی، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ بازار سے لا دو کھانے کے لیے۔ میں نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پہ ڈالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ کھانے لگے جب ہم سب، تو میں نے اپنی بیگم کا بازو پکڑا اور کچن میں لے گیا۔ کیا پکایا ہے آج میری جان نے؟ اس نے آنسو آنکھوں میں ہی کہیں روکے ہوئے تھے، میری بات سن کر مسکرا دی۔ باقی سب کی طرح تم بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے تو اپنی بیٹر ہاف کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند ہے۔ اس نے کچن میں میرے لیے کھانا لگا دیا۔ جب میں نے چکھا تو اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا، مگر اس نے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک ہی کر لیتی۔ قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور شادی ہو گئی، اسے تعلیم نے گھرداری کی فرصت ہی نہیں دی، اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا، جس نے ہاؤس وائف بن کر ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بدمزہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی، بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا لیا۔ میرے ایک عمل نے مجھے اپنی لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا، اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر مارکیٹ سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی، اگر میں اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تو وہ شاید مجھ سے بدگمان ہو جاتی، اور لڑکی ماں باپ نے صرف آپ کو ایک لڑکی ہی نہیں سونپی ہوتی، بلکہ اپنے جسم کا ایک حصہ آپ کو دیا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کی چھوٹی سی بھی تکلیف کو وہ اپنے اندر پیوست خنجر کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جینا مرنا بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ مرد کتنے ظالم ہوتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کسی بیٹی کا درد، جب تک کہ اپنی بیٹی کسی کی بیوی نہ بن جائے تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رشتوں میں بیلنس قائم کریں اور اتنا مارجن ضرور دیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس خراب ہو جائے تو بھرے بازار میں اتارا نہیں جاتا، پیون لگایا جاتا ہے۔ رشتوں میں بھی پیون لگائیں اور دوسروں سے دعائیں لیں، کیا پتہ کس کی دعا آپ کا پل صراط پار کروا دے۔ اللہ سب کی بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔